الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے دین اسلام کے دشمن کون ہیں، یعنی وہ دین جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا سے برگشتہ کرنے والے کون ہیں، یعنی تسلیمہ نسرین ہے یا سلمان رشدی ہے یا مرزا قادیانی ہے یا اہل تشیع ہیں یا اور کوئی دوسرے بھی ہیں، یعنی جو ہمارے آستین میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیمات سے دور رکھا، نہ ہمیں سیرت کے بارے میں کچھ بتایا، نہ احادیث کے بارے میں۔ سنتے جائیے۔ کتاب جو آج سے 700-800 سال پہلے لکھی گئی، در مختار میں ہے، یعنی صرف سنے بغیر بھی صرف ہماری کتابوں کو دیکھنا تہجد کے نماز سے افضل ہے، اور فقہ کا سیکھنا قرآن سیکھنے سے افضل ہے۔ یعنی ان کے جو فقہ حنفی کی جو کتاب ہیں ان کو دیکھ لینا تہجد کے نماز سے افضل ہے، اور فقہ کا سیکھنا قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے۔ 900 سال پہلے ہے فتاوی قاضی خان، اور پھر ابن عابدین شامی جو آج سے 200 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں قرآن سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ 800 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر ابھی جو 150 سال پہلے جو دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ خاصی نانتوی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کا چہرہ کوفے کی طرف ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ میری طرف سے، یعنی حنفیت کے دفاع کے لیے، حنفیت کو پھیلانے کے لیے ان کو الہام ہوا ہے یا ان کو حکم ہوا ہے، تو ان کے پیروں کے نیچے سے پانی کے نہریں نکل کے دنیا میں ہر طرف جا رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یعنی چہرہ مدینے کے بجائے کوفے کی طرف تھا ان کا، خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر بھی۔ اچھا، یہی نہیں، کار حدیث کے لیے یہاں پہ کوشش کی گئی، اور جو لوگ ہیں وہاں پہ جو پڑھتے ہیں ان کو اس طرح سے برین واش کیا گیا کہ وہ آگے چل کر یعنی کوئی بھی چیز، یعنی ان کے فقہ کے کوئی بھی حدیث ان کے فقہ کے خلاف نظر آئے تو اس کا رد کریں، اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود رشید احمد گنگوہی اور زکریا کاندھلوی دونوں کی اقوال آپ کو سنا رہا ہوں۔ جن کا انتقال 1908 میں ہوا، وہ موضوع بنا کر حنفیت کے دفاع میں سب سے پہلے حدیث یہ کام مولانا رشید احمد گنگوہی نے شروع کیا، اور اس کے بعد اس کام کو انتہا تک انور شاہ کاشمیری لے گئے۔ یعنی ان دونوں کا کام یہی تھا کہ اپنے حنفیت کی دفاع کے لیے یعنی احادیث کو کاؤنٹر کرنا تھا، یعنی ہم حنفیت کو دفاع کریں گے اور احادیث کو کاؤنٹر کریں گے۔ الیاس صاحب 1944 میں، تو ان کا دیکھیے، یعنی ان کو دین میں کوئی یہ چیز نہیں دکھائی جو سب سے زیادہ ان کو محسوس ہوا کہ سارا عالم مذہب حنفیت سے برگشتہ، اور خود مسلمان اس کے احکام پر عمل کرنے سے بیزار ہیں۔ یعنی یہ آپ کے الیاس کاندھلوی کا رونا تھا جن کا انتقال 1944 میں ہوا۔ پھر ان کے بعد ان کے جو شاگرد رشید ہیں 1982 میں جن کا انتقال ہوا، مولانا زکریا کاندھلوی۔ یہی تھا ان کا طریقہ تعلیم، یہ تھا کہ ہر حدیث کے بعد یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ حدیث حنفیہ کے موافق ہے یا خلاف، اگر خلاف ہے تو حنفیہ کی دلیل اور حدیث پاک کا جواب یعنی کاؤنٹر، یہ تمام گویا حدیث کا جز و لازم تھا۔ جو زکریا کاندھلوی کہ میرے کام، یعنی I was designated for this work، یعنی میرا ذمہ یہ کام تھا۔ اپنی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مذہب ائمہ کی تحقیق اور ان کے دلائل، خصوصاً مسلک حنفی کے دلائل کو تفصیل سے بیان فرماتے۔ اگر کوئی روایت بظاہر حنفیہ کے مسلک کے خلاف نظر آتی تو اس کی توجیحات اس طرح نقل فرماتے کہ مسلک حنفیہ اس حدیث سے قریب نظر آئے۔
نہیں، آپ دارالعلوم دیوبند والا یا دارالعلوم جو بنوریا ہیں ان کے فتاوا دیکھ لیں، یا ساؤتھ افریقہ سے جو چھپتے ہیں ابراہیم دسائی کے فتاوا، اس میں آپ کو کہیں بھی حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملیں گے، بس جو دیتے ہیں یہ فتویٰ جو دیتے ہیں در مختار شامی، کنز الاعمال، فتاوی عالمگیری وغیرہ، اس قسم کے کتابوں سے یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، کہیں بھی آپ کو حدیث کا نام نہیں آئے گا، نہ قرآن کی کوئی آیت آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔